الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک اچھے کام کے لیے ہم جمع ہو گئے اور اللہ نے ہمیں توفیق دی، آسان کیا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو نافع بنا دے، قبول فرما لے. میری طبیعت کچھ عرصے سے خراب چل رہی ہے، عام طور پر سفر نہیں کر پا رہا. مولانا شاہد صاحب اور مولانا اعجاز صاحب اور شاہد بھائی وغیرہ اس دن گئے اور انہوں نے اس سال سے یہ کہا کہ ویسے ہی آ جاؤ ایک رات کے لیے تاکہ ساتھ رہنا ہو جائے. تو میں نے ہمت کر لی. ذہن میں یہی تھا کہ بیٹھ کے احباب سے کچھ باتیں کر لیں گے. اور وہ باتیں کرنے کی صورت یہی ہو گئی کہ مسجد میں کر لو بھائی، کچھ باتیں ہی کرنی ہے. اللہ کے اسی سے فائدہ ہو جائے. ذرا سا غور کریں، اس زمانے میں جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو زیادہ تر حالات کی بات آتی ہے، جو حالات چل رہے ہیں. اگر آپ اس سلسلے میں پرانی تاریخ کو یاد کریں، جتنی زندگی آپ نے جس نے بھی گزاری ہے، اور اس سے پہلے پڑھیں تاریخ کو، تو ہمیشہ یہ ملے گا کہ لوگ حالات پر بات کرتے رہے اور کسی بھی زمانے کے حالات کے بارے میں یہ نہیں ملے گا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ بہت اچھے حالات ہیں. ہمیشہ کچھ نہ کچھ خراب ہی حالات نظر آئے لوگ. ایسا خیال ہے جو لوگ عمر والے لوگ ہیں وہ یاد کریں اپنی جوانی کا زمانہ اب سے 50 سال پہلے 40 سال پہلے کا تو ہمیں بھی یاد ہے. اس وقت بھی ایک حالات بہت خراب ہو گئے. تو اب بھی یہی ہے. اور ہر زمانے میں شاید یہ بھی ہوتا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں کہ بھائی پہلے اتنا خراب نہیں تھا، زیادہ خراب ہے. تو یہ بھی صحیح ہوتا ہے. شاید یہ بات ہے میرے خیال سے کہ قیامت کا جیسے قرب ہو رہا ہے تو خرابی تو آ رہی ہے. یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اصل جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان حالات میں ہم کیا کریں. ہمارا قصہ یہ ہے مسلمان
اکثر جو ہم لوگ ہیں ہم سب کا یہ معاملہ ہے کہ ہم جب اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو ہم دوسروں کے کرنے کے کاموں پہ غور کرتے ہیں، اپنے کرنے کے کام پہ غور نہیں کرتے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بتاؤں میں کھول کے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہندوستان کے ایسے حالات ہیں اور دنیا کے ایسے حالات ہیں کہ مسلمان ملکوں کے بادشاہ کیا کر رہے بیٹھے ہوئے، سربیاشی کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اسلام دشمن طاقتوں کی غلامی کر رہے ہیں۔ نہیں ہوتی ہے بات؟ یہ بات کرتے ہیں۔ اچھا پھر اپنے ملک میں آتے ہیں، بی جے پی یہ کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہی ہے، حکومت یہ کر رہی ہے، اور اس کے بعد اپنے قائدین پر آتے ہیں کہ ہمارے قائد تو بالکل بیکار ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہ ہوتا ہے نا سب، غلط تو نہیں کہہ رہا میں، کسی کی صفائی دینے کے لیے نہیں بیٹھا کہ دنیا کے بادشاہوں کی، ملکوں کے بادشاہوں کی صفائی دوں یا اپنے ملک کے حکمرانوں کی صفائی دوں، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں اور زیادہ وقت اسی میں گزرتا ہے جب بھی گفتگو ہوتی ہے، تو اس میں سے کون سا کام ہمارے کرنے کا ہے؟ ہماری باتوں کے کرنے سے وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے؟ بتاؤ مجھے، کوئی فرق پڑے گا ان پر؟ ان تک تو ہماری بات پہنچتی بھی۔ لہذا ہمیں یہ بیکار کا کام چھوڑ دینا چاہیے، جو کارآمد کام ہے اسے کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ ہمارے کرنے کا کیا ہے۔ ہمارے کرنے کا کام تبصرے کرنا نہیں ہے، باتیں کرنا نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم میں کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جن کی بات آگے پہنچ سکے، ان کو چاہیے کہ وہ بات کریں، یہ صحیح ہے، جہاں تک جس کی بات پہنچ سکے ٹھیک ہے۔ ایک آدمی حکومت تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے، اسے پہنچانی چاہیے۔ ایک آدمی دنیا کی طاقتوں تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے تو اسے پہنچانی چاہیے، جو صحیح بات ہے۔ نصیحت کرنی چاہیے، خیرخواہی کرنی چاہیے، ظلم سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کو صحیح راستہ دکھانا چاہیے، مگر ظاہر ہے کہ یہ ہر آدمی کا کام تو نہیں ہے نا۔ ایک سوال ہے بہت آسان سا، بہت سیدھا سا۔ سعودی عرب کا بادشاہ یہ کر رہا ہے، اس کی حکومت کتنے لوگوں پہ ہے؟ کتنے کروڑ ہے جی سعودی عرب کا ووٹ بھائی؟ جی 3 کروڑ، 3 تو اس سے زیادہ ہی ہوں گے میرے خیال سے۔ 3 کروڑ آدمیوں پہ اس کی حکومت ہے۔ فلاں ملک کا بادشاہ یہ کر رہا ہے، 2 کروڑ پہ اس کی حکومت ہے۔ فلاں ملک کا بادشاہ یہ کر رہا ہے، 1 کروڑ پہ اس کی حکومت ہے۔ میری اور آپ کی حکومت کتنے لوگوں پر ہے؟ 5 آدمیوں پر، فیملی ممبر جو ہے، اوسطاً جو گھر کی تعداد سمجھی جاتی ہے 5 ہی مانی جاتی ہے۔ جب گھروں کو شمار کیا جاتا ہے اور مردم شماری اس طرح کی جاتی ہے تو 5 آدمی، کسی بھی گھر کے ساتھ 8 ہیں، 10 ہیں، کسی کے 2 بیوی ہیں، اوسطاً 5۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، اور مجھے کیا بتائیں، خود اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے آپ کو جواب دیں، اپنے ضمیر کو۔ ان 5 آدمیوں پہ جو ہم حکومت کر رہے ہیں، کیا وہ اس حکومت سے اچھی ہے جو سعودی عرب کا بادشاہ اپنے ملک میں کر رہا ہے؟ سوال ہے یہ، دو جواب اس کا، اپنے ضمیر کو جواب دو۔ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر کھول کے کہا جائے تو شرم آتی ہے۔ 5-6 آدمی گھر میں ہیں، جب موقع ملتا ہے ناانصافی کرتے ہیں، جب موقع ملتا ہے ظلم کرتے ہیں، جب موقع ملتا ہے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے دین کو پیچھے ڈالتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر حکومت ہم سے شریعت کے مطابق نہیں چلائی جاتی۔ تو یہ بتائیے کہ ہم اپنے گھر میں یہ کام نہیں کر سکتے، دوسروں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اپنے کرنے کا کام سوچو، جو کر سکتے ہو آپ۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اگر مسلمانوں میں اکثریت کی بات ہوتی ہے، کچھ لوگ اچھے ہر جگہ ہیں، مسلمانوں میں اکثریت کا حال کیا یہ نہیں ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بھائیوں میں جو طاقتور ہے وہ زیادہ حصہ لے لیتا ہے؟
اور جو کمزور بھائی انہیں کم دیتا ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا مسلمانوں میں؟ کیا مسلمانوں کے اکثر گھروں میں یہ نہیں ہوتا کہ شوہر اگر طاقتور گھرانے کا ہے تو وہ بیوی کو دباتا ہے، ناجائز دباتا ہے، اس کی ماں دباتی ہے، اس کی بہنیں دباتی ہیں؟ کیا نہیں ہوتا ایسا؟ اپنی بیوی کے بارے میں تو جلدی سے آپ نہیں مانیں گے، بیٹیوں کے بارے میں غور کر لو. آپ کی بیٹی جہاں گئی ہوئی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت میں یہی ہو رہا ہے نا. اور اگر کہیں اتفاق سے الٹا ہو گیا معاملہ، بیوی طاقتور بن گئی تو اس نے شوہر کو پانی پلا رکھا. کیا نہیں ہو رہا ہے ایسا؟ ناجائز باتیں ہو رہی ہیں، ناجائز مطالبے ہو رہے ہیں اور جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے شوہروں کو. حد تو یہ ہے کہ ماں باپ بہت سی مرتبہ اولاد کے بیچ میں انصاف نہیں کر رہے. کتنی گھر ایسے میں دکھا سکتا ہوں آپ کو کہ ایک بیٹا زیادہ اچھا لگتا ہے، اسی کو سب کچھ دے. نہیں ہو رہا ایسا؟ یہ میں انصاف کی بات کر رہا ہوں. یعنی مسلمانوں کے مزاج میں، ان کے کردار میں کتنا انصاف ہے، اس پہ آپ غور کر لیں. تو یہ مسلمان جو خود ظلم کر رہا ہے، جہاں اسے موقع مل رہا ہے، تو دوسروں کے ظلم کی شکایت کس منہ سے کرتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے قانون پر ایمان نہیں ہے؟ جیسا کرو گے ویسا ہوگا نا تمہارے ساتھ. تم انصاف پہ آؤ تو تمہارے ساتھ دوسرے انصاف کریں گے. اپنے کرنے کے کام پہ کوئی غور نہیں کرتا. یہ ذاتی معاملات اور اجتماعی معاملات میں کیا حال ہے؟ میں بہت زیادہ نہیں چاہتا، بات سخت ہو جاتی ہے. سخت بات کہنے کا بالکل شوق نہیں ہے، بلکہ جی یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے دلوں میں بات اترے نرمی کے ساتھ میں. لیکن یہ سمجھیں، اس کو سخت نہ سمجھیں. میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا، کوئی ذہن میں نہیں ہے، لیکن سارے ملک کے اور دنیا کے مسلمانوں کا مزاج سامنے ہے. اجتماعی کاموں میں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ میں ایک جگہ گیا، ایک گاؤں میں بیان کے لیے، تو بالکل پہلی بار جانا ہوا. ناشتہ ہو رہا تھا، ایک صاحب کہنے لگے کہ یہاں 70-75% مسلمانوں کی آبادی ہے اس گاؤں میں. 70-75% مسلمان. میں نے فوراً کہا کہ پردھان کون ہے؟ گاؤں کا پردھان کون ہے؟ ہنس رہے ہو. وہ آدمی کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہماری برادری کا مزاج معلوم ہے. میں نے کہا کہ مجھے تو تمہاری برادری کا مطلب بھی کیا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کی برادری کیا ہے، میرا مزاج ہی نہیں ہے برادری پوچھنے کا. لیکن مجھے مسلمانوں کا مزاج معلوم ہے، اس لیے پوچھ رہا ہوں. جہاں 75% مسلمان ہیں وہاں میں پوچھ رہا ہوں کہ پردھان کون ہے، اس لیے کہ مجھے مسلمانوں کا مزاج معلوم ہے. تو وہ کہنے لگا کہ غیر مسلم بھائی پردھان. وجہ ظاہر ہے کہ وہ ایک کھڑا ہوتا ہے، ہم 8 کھڑے ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیا پاگل ہیں لوگ؟ عقل نہیں. وہ جو کھڑے ہو رہے ہیں وہ سب کو یقین ہے کہ ہم جیت جائیں گے. مجھے بتائیے ایمانداری سے. میں بالکل سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن میں اتنی بات سمجھ سکتا ہوں کہ جہاں پر ہمارے 5 امیدوار کھڑے ہیں تو کون جیتے گا؟ اس میں ایک بھی جیتے گا، پکی بات ہے نا. تو جو خود لڑ رہا ہے کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ میں جیتوں گا؟ نہیں، سب کو پتا ہوتا ہے. صورتحال کا سب کو پتا ہوتا ہے، مگر وہ کھڑا ہوتا ہے اپنی انا کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنی ضد کے لیے. تو بتاؤ مسلمان ایسے میں کامیاب ہو گئے؟ جو مسلمان اجتماعی کام کر رہا ہے اپنی انا کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، وہ مسلمان ہے؟ صحیح مانا ہے؟ وہ کیسے کامیاب ہو جائے گا؟ وہ قوم کیسے کامیاب ہو جائے گی جس کی اکثریت کا مزاج ہے؟ یہی حال ہمارا انتظامی کاموں میں ہوتا ہے. آج ہی راستے میں ابھی آپ ہی کے آتے ہوئے فون تھا میرے پاس، دہلی یا کہاں سے تھا.
مسجد کی کمیٹی بدل گئی. اب وہ جو پرانی کمیٹی ہے اس نے یہ سمجھا کہ امام صاحب نے ہمیں بدلوایا ہے اور یہ امام صاحب جو ہے ان کو نکلوانا چاہیے, لہٰذا انہوں نے امام صاحب کے خلاف تحریک شروع کر دی. یعنی ان کی اس کمیٹی کے رہتے ہوئے وہی امام ٹھیک تھا, لیکن جیسے ہی وہ کمیٹی بدل گئی وہ امام خراب ہو گیا. وہ امام اس سے مشورہ لے رہے تھے کہ میں کیا کروں. میں نے کہا ممبر پر بیٹھو اور اعلان کرو کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کر رہے ہیں پرانی کمیٹی والے, تو مجھے بھی شوق نہیں ہے انہیں نماز پڑھانے کا, اور ساتھ میں یہ کہ میں لڑائی بھی کروانا نہیں چاہتا, میری وجہ سے آپ اختلاف کریں بالکل مجھے نہیں چاہیے, آپ امام کا انتظام کر لیں, میں نہیں رہوں گا. تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میں ایسے ہی اعلان کروں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہر جگہ کا قصہ نہیں. ہر جگہ ہم اپنی اناہی کے لیے کام نہیں کر رہے مسجدوں میں, اپنی بڑائی کے لیے. ہماری انا اور ہماری رائے اور ہماری بڑائی کے خلاف اگر کسی نے رائے دے دی تو کیا ہماری لڑائیاں نہیں ہو رہی؟ مدرسوں کی کمیٹیوں میں بھی یہی ہے, مسجدوں کی کمیٹیوں میں بھی یہی ہے. ہم جہاں بھی ہیں اپنی بڑا اللہ کے بندوں سارے مل کے تو تمہاری رتی بھائی حیثیت نہیں ہے, تمہاری معتمد بن کے اور صدر بن کے تمہیں ملے گا کیا؟ سارے مسلمانوں کا کیا اٹھتا ہے؟ میرا لہجہ سخت ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ سارے مسلمان مل کے دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں اس زمانے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری حیثیت دنیا کے منظر نامے میں ایسی ہوگی جیسے رو کے پانی پر تنکے اور جھاگ بہتے ہیں, کوڑا کرکٹ بہتا ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ پانی ادھر سے ادھر جا رہا ہو تو وہ تنکے ادھر آ سکتے ہیں کیا؟ کوئی صورت نہیں. یہ حال مسلمانوں کا ہے, حضور نے بتا رکھا ہے. مسلمان دنیا کے نقشے میں اس وقت کسی بھی معاملے میں رخ موڑنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے نا. تو میاں جب سب مل کے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تو تم آپس میں ایک دوسرے کے سر پہ سوار ہو کے کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ یعنی میں صدر بن گیا یا میں متولی بن گیا یا مدرسے کا میں محتمم بن گیا یا میں صدر مدرس بن گیا یا میں جماعت کا امیر بن گیا, تو کیا بن گیا اللہ کے بندے؟ تیری حیثیت کیا ہے کون تو؟ تجھے کتنے آدمی مانتے ہیں اور کتنے آدمی پوچھتے ہیں؟ میں تو سوچو نا ایک بات کو, میں کسی کی توہین نہیں کر رہا, میرے سامنے کوئی ایک جگہ اور ایک آدمی نہیں ہے, میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں کہ مسلمان کہاں پڑے ہوئے ہیں, کتنے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کے یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں تھا کہ کون بڑا بن رہا ہے. جانتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی تلوار سے دور سے بڑے بڑے بادشاہ دور سے ڈرا کرتے تھے کہ خالد اگر میدان میں آیا ہے تو ہمارا لشکر ہار کے آئے گا. ان کے ہاتھ پر کتنا بڑا علاقہ بتا ہوا ہے, اور ایسے زمانے میں کہ وہ بڑھ رہے ہیں, فتح کرتے جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب آپ امیر نہیں رہیں گے, دوسرے آدمی کو امیر بنا دیا. ہمارے زمانے کا مسلمان کیا کرتا مجھے بتائیے؟ وہیں اپنا لشکر لے کے الگ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ گروپ بنا لیتا ہے یا نہیں اپنا؟ حضرت خالد نے کیا کیا؟ فوراً پیچھے ہٹے, جس کو امیر بنایا اس کی ماتحتی میں لڑنا شروع کر دی. امیر بھی اللہ کے لیے بنے تھے, یعنی کمانڈر. امیر کا مطلب ہے کمانڈر. وہ جماعت کے امیر نہیں تھے, وہ کمانڈر تھے لشکر کے, جرنیل تھے. وہ یوں ہی نہیں تھے ویسے کہ بس دین کی باتیں کرنے کا مسئلہ تھا. میدان میں لشکر کی قیادت کا مسئلہ تھا. ان کی رائے سے لڑی جاتی تھی. یعنی اب دوسرے کو بنا دیا ہے ذمہ دار, بہت اچھا, اس کے ماتحتوں کے کام کریں گے. کمانڈر بن کے کام کر رہے تھے, امیر بن کے کام کر رہے تھے, تو بھی اللہ کے لیے تھا. اب معمور بن کے کام کر رہے ہیں, ماتحت بن کے, تو بھی اللہ کے لیے. کام تو اللہ کے لیے کرنا ہے. ہمارا قصہ یہ ہے کہ ہمیں تو اپنی بڑائی چاہیے اور تحریک کے لیے چاہیے سب کو پتہ. اور کیا اٹھتا ہے ہماری بڑائی کا؟ اپنی بڑائی کے لیے کام کرنا بالکل چھوڑ دیجیے. اللہ کی بڑائی, بڑا تو صرف اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی بڑا نہیں. میں نے حدیث پڑھی, اسی پر میں بات کرنا چاہتا تھا اور اسی کی طرف لا بھی رہا تھا بات کو.
یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آتی ہیں زبان پر تو بے ارادہ تھوڑا سا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ لہجہ تلخ کیوں ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. حالات کچھ بھی ہو جائیں ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں. ایک بات پوچھتا ہوں، اس وقت جو حالات ہیں واقع میں نے شروع میں کہا تھا ہمیشہ حالات ایسی ہوتے رہے، لیکن یہ سچ ہے کہ حالات اس وقت کے جو ہیں وہ کیا ہیں بتائیے؟ جانوں کو خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ مال کو کاروبار کو خطرہ ہے یا نہیں ہے نا؟ ایمان کو خطرہ ہے یا نہیں ہے نا؟ اور صرف ہندوستان میں نہیں، یہ ہر جگہ ہے. یہ بھی سن لو، ہر جگہ ہے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم ہندوستان کی بات کر لیں. جان خطرے میں، مال خطرے میں، عزت و آبرو خطرے میں. لیکن مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں مسلمانوں کے کسی بھی کام کا کوئی ڈھنگ بدلا ہے؟ کیا شادیاں ویسے ہی ہو رہی جیسے 20 سال پہلے ہوتی تھی بلکہ اس سے بڑھ کے؟ سوچو ذرا، شادیوں کے پنڈال کوئی بڑے بڑے بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا. پہلے تو پنڈال پہ اتنا خرچہ ہوتا بھی نہیں تھا، اب تو 20-30 لاکھ کے پنڈال بن رہے ہیں بڑی جگہوں پر. جو مالدار لوگ ہیں ان کے. مسلمانوں کے راتوں کو ہوٹلوں پہ، چائے خانوں پہ، بیٹھکوں پہ بیٹھنے کے جو معمولات ہیں وہی چل رہے ہیں یا بدل گئے؟ جس علاقے میں چلے جاؤ جہاں زیادہ ہے وہاں یہ مصیبت ملے گی کہ رات کے 1 بجے بھی چائے خانے کھلے ہوئے ہوں گے اور ملک فرائی ہو رہا ہوگا اور آپ کھا رہے ہوں گے، ہم کھا رہے ہوں گے. کیا غفلت کی دہشت نہیں ہے نا؟ کچھ تو آدمی ہوش میں آئے. وہ غریب حالات ہیں، اس لیے تکلیف میں لہجہ تلخ ہو جاتا ہے. اور یہاں تو اس لیے بھی بے تکلف بات ہو جاتی ہے کہ بے تکلف بھی ہے، سب سے تعلق ہے تو جی چاہتا ہے کہ جو دل کی بات ہے اسے کھول کے رکھ دیا جائے. مگر میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ میرے بیان کی تعریف کریں گے بڑی پرجوش کریں، بالکل نہیں. مقصد یہ کہ بدلیے اپنے آپ، دلوں کو بدلیے، حالات کو بدلیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کی 2 قسمیں بتائی ہیں حدیث میں. ایک تو عقل مند اور ایک بیوقوف یا ناکام. ہم لوگ بھی یہ 2 قسمیں جانتے ہیں. ایک آدمی عقل مند ہوتا ہے، بیوقوف ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں عقل مند کون سمجھا جاتا ہے؟ جو دوسروں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے. اسمارٹ، بڑا اسمارٹ آدمی ہے، بڑا شاندار آدمی ہے بھائی. وہ تو لوگوں کو چھٹیوں میں اڑا دیتا ہے، ہم اسے عقل مند سمجھتے ہیں. یعنی جو اپنی دنیا بنانے میں کامیاب ہو جائے ہمارے نزدیک وہ عقل مند ہے. بتاؤ یہ ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اب یہ بتائیے کہ آپ کی بات صحیح ہے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہے؟ عقل مند جسے حضور کہیں وہ عقل مند ہوگا یا جسے ہم سمجھیں وہ عقل مند ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو اللہ کی بات ہے. حضور نے فرمایا عقل مند وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو تابع کر لے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے کام کرے. یہ ہے عقل مند. اور بیوقوف وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے اپنے نفس کو چلاتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمنائیں کرتا رہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. آپ مجھے بتائیں، میں نے جلدی جلدی کہہ دیا ہے، تھوڑی سی تفصیل کروں گا، بہت زیادہ نہیں. مسلمان کون سی قسم میں چل رہے ہیں اس وقت؟ پہلی یا دوسری؟ اپنے آپ کو خواہش کے پیچھے چلاتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمنائیں کرتا رہے. اس کو میں ذرا سا واضح کرنا چاہتا ہوں. اسی بات کو پہلی کو ضرورت نہیں زیادہ کہنے. خواہش کے پیچھے چلانا، خواہش کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد جنسی خواہش ہے، شہوت ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. تو سمجھ لیں کہ وہ بھی ہے. اگر کوئی آدمی جہاں بھی اس کا جی چاہے وہ بدکاری شروع کر دے، گناہ کرنا شروع کر دے، جنسی قسم کے گناہ، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بدترین گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بڑا نقصان ہوگا اس کا اگر توبہ نہ کرے.
لیکن خواہش نفسانی ایک ہی چیز کا نام نہیں. ایک آدمی کا جی چاہتا ہے مجھے بڑا مانا جائے، یہ خواہش نفسانی. اب وہ اسی کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں جس طرح سے بھی ہو سکے. اس کی داڑھی بہت اچھی ہے، اس کا کرتا پاجامہ بہت اچھا ہے، دیکھنے والوں کو بڑا دیندار لگتا ہے، نماز کا بھی پابند ہے، مگر اسے شوق ہے بڑا بننے کا اور اسی کے لیے وہ کام کرتا ہے. تو یہ من اتبع نفسہ ہواہا، یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس کو خواہش کے پیچھے چلا رکھا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں دیندار ہوں، لیکن وہ آخرت کے لیے کام نہیں کر رہا، وہ اپنی دنیا کے لیے کر رہا ہے. ایک آدمی بڑا اچھا آدمی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، مگر اس کا نفس یہ چاہتا ہے کہ پیسہ جیسے بھی ہو سکے کما لیا جائے، حلال ہو یا حرام ہو. وہ سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ دیندار ہے، بڑا پکا نمازی ہے، داڑھی بھی بہت اچھی ہے، لیکن وہ حرام کھاتا ہے. تو وہ ہے جس نے اپنے آپ کو خواہش کے پیچھے چلا رکھا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. ایک آدمی سارے کاموں میں ٹھیک ہے، مگر اس کا نفس چاہتا ہے کہ میں داڑھی نہ رکھوں. تو یہ آدمی بھی غلطی کر رہا ہے، یہ بھی نفس کے پیچھے چل رہا ہے. یعنی جب ہم داڑھی والوں کو برا کہتے ہیں نا کہ داڑھی والا جھوٹ بول رہا اور بڑا کر رہا، تو دوسرے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ وہ بھی غلطی اور یہ بھی غلطی. ایک آدمی بڑا اچھا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ حرام کھاتا ہے، نہ گھر والوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، مگر نماز نہیں پڑھتا. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، مگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے. تو وہ نفس کے پیچھے چل رہا ہے. اس کا نفس نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا، اب وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نفس کے پیچھے چلا رہا ہے، نفس کو اور اس کی خواہش کے پیچھے چلا رہا ہے. یہ بھی ناکام ہے، یہ بھی بیوقوف ہے. ہر وہ آدمی جو اپنے دین کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفسانی خواہش پر عمل کرے، بس وہ بیوقوف آدمی ہے. اجتماعی کاموں میں بھی یہی، انفرادی کاموں میں بھی یہی. ہم سے کوئی مشورہ دیتا ہے، یا کسی کمیٹی میں، ہم کسی باڈی کے اندر ہیں اور وہاں ہماری ایک رائے ہے. اب اگر وہاں ہم رائے تو اخلاص کے ساتھ دیتے ہیں، صحیح نیت سے، تو ٹھیک ہے. ورنہ جو ہم لوگوں کا مزاج چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے ہم اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دینداری کا کوئی ایک کھمبا ہے، وہ لگ گیا تو بس آپ پیٹنٹ دیندار ہو گئے، اب جو چاہیں کرتے بھی نہیں. ایسا نہیں ہے. جہاں جہاں آپ کے نفس کی خواہش میں اور اللہ کے حکم میں ٹکراؤ ہو، وہاں نفس کو چھوڑو، اللہ کے حکم کو مانو. اس کا نام ہے دینداری. ایک آدمی ٹھیک ہے اپنی جگہ، اسے یہ فکر نہیں کہ مجھے لیڈر مانا جائے، بڑا مانا جائے، مگر حرام کھاتا ہے وہ. تو وہ سمجھنے لگے کہ صاحب میں تو پڑھائی نہیں کرتا، میں تو سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملتا ہوں، تواضع ہے میرے مزاج تھوڑا اچھا ہوں. نہیں، جہاں تمہاری خواہش نفسانی نہیں ٹکرا رہی دین سے، وہاں تم عمل کر رہے ہو، اور جہاں خواہش ٹکرا رہی ہے وہاں تم نہیں کر رہے ہو. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو اصل میں تجربے سے تو پتہ چلتا ہے نا. کتنے ہی دیندار گھروں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب نمبر آیا آزمائش کا تو کلیں کھل گئی. دیندار تھے، سب کچھ تھا، لیکن جھگڑا ہو گیا تو اب ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے مقدمے ہو رہے ہیں. واہ صاحب، آپ تو دیندار تھے، آپ تو اچھے آدمی تھے، جب آپ کی خواہش ٹکرائی، خواہش سے اللہ کا حکم ٹکرایا، تو پھر آپ برداشت نہیں کر سکے، آپ نے اپنے نفس کی خواہش کو آگے کر دیا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سی دینداری ہوئی؟ تو سمجھ لیں حضور نے بیوقوف کہا ایسے لوگوں کو، اور عقل مند کہا ان کو جو آخرت کے لیے کام کریں اور نفس کو رام کریں، نفس کو تابع کر لیں. اب آپ بتائیں عقل مندوں کا رزلٹ اچھا نکلتا ہے اور بیوقوفوں کا؟ مسلمانوں کے حالات کو سدھارنے کی ایک کنجی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ٹھیک کرے. بھائی پہلے تمہیں کیا مطلب ہے ان
کاموں سے جو تمہارے کرنے کے نہیں ہیں، اپنے حصے کا کام کرو۔ آپس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی پتا چلے گا کہ ہر آدمی کو دوسرے کی فکر ہے، اپنی نہیں ہے۔ تو دوسرا تو آپ کے تابع نہیں ہے، آپ اپنا ہی کام تو کر سکتے ہیں، دوسرے کو تو نہیں بدل سکتے۔ اس پہ ذرا سا میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی کو دوسرے کی فکر ہے، بتائیے فکر کیا ہے؟ ذلیل کرنے کی فکر ہے دوسرے کو، اصل میں تو نہیں۔ جب اس پہ غور کیجیے گا، میں کوئی وہ نہیں کر رہا ہوں تقریر، بلکہ باتیں کر رہا ہوں آپ سے، غور کیجیے۔ جب بھی ہمیں کسی دوسرے کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو کیا ہم اس کو چھپاتے ہیں یا پھیلاتے ہیں؟ ہم میں سے 99% لوگ 2-4 سے کہے بغیر تو کسی کا بھی کھانا حاضر نہیں ہوتا۔ بتاؤ ایمانداری سے ہے یا نہیں بات؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور جب بھی حالات کی بات آئے گی، مسلمانوں کے حالات خراب ہیں، ایسے ہیں ویسے، ابھی تک جو میں کر رہا تھا باتیں نا، تو میں ایمانداری سے کہتا ہوں، اور آپ ایمانداری سے سوچ کر اس کو مانیں گے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمان کو بڑے خراب ہو گئے، واقعی صحیح کہہ رہے ہیں صاحب، میں خراب ہوا یا نہیں اس بارے میں نہیں سوچا، صحیح نہیں پکڑ رہا ہوگا۔ اس کی دلیل بھی میں رکھتا ہوں، میں نے تھوڑا سا سخت بات کی ہے لیکن مناسب کی ہے، اگر اس سے بھی زیادہ میں سخت بات کرتا، یا کچھ لوگ کرتے ہیں مجمع میں چاہے جو کہنے کو بولنے والا، سب لوگ خوشی سے سنتے ہیں یا نہیں؟ آپ بھی سب سن رہے ہیں۔ یہ میں ایمانداری سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور جو میرے جاننے والے ہیں ان کا تو چاہتا ہاتھ پکڑ کے پوچھوں کہ مجھے بتاؤ، اگر تمہاری غلطی میں اس طرح بتاؤں تمہیں تو تم خوشی سے سن لو گے؟ وہ غلطی جو تم جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں، لڑائی ہو جائے گی، بڑی ناراضی تو ہو جائے گی۔ پورے مجمع میں بیٹھ کے خوشی سے سن رہے ہو اور اکیلے میں کہا جا رہا ہے تو ناراض ہو رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجمع میں تم اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے، یہ جتنے نالائق بیٹھے ان کو کہا جا رہا ہے، مجھے نہیں کہا جا رہا۔ بتائیے یہ بیماری ہے یا نہیں ہمارے دلوں کی؟ یہ سمجھ میں آئی ہے بات؟ اب واپس آ جائیے، ہر آدمی بدل دے نظریہ، یہ سمجھ لے کہ ان میں سے کسی کو نہیں کہا گیا، مجھے کہا گیا، اس لیے کہ جتنے بیٹھے یہ سب مجھ سے اچھے ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا جناب کہ یہ سب مجھ سے اچھے ہیں۔ کیوں ماننا پڑے گا؟ میں بتاتا ہوں۔ اس آدمی میں فلاں عیب ہے، اس میں فلاں عیب ہے، اس میں فلاں عیب ہے، میں نے دیکھا ہے وہ عیب کرتے ہوئے، اکثر نہیں دیکھا، کوئی بات ہوتی ہے جو دیکھتا ہوں میں، کوئی غیبت کر رہا ہے تو میں نے سن لی، لیکن ایک آدمی کوئی چپکے سے گناہ کر رہا ہے، مجھے کیا پتا؟ اندازہ ہی تو ہے نا۔ دوسرے کی برائی کا پکا یقین ہے یا اندازہ ہے؟ مجھے بتائیے، بول کی بات اندازہ ہے نا، اور اپنی برائی کا جو خود کر رکھا ہے اس میں بھی کوئی شک ہے؟ تو اب سوچ لو کہ وہ یقینی برائیاں جو ہم نے خود کر رکھی ہیں وہ زیادہ ہیں یا جو دوسروں کے بارے میں ہمارا گمان یا بدگمانی ہے وہ زیادہ ہے؟ بولیے، وہی جو میں نے کر رکھی ہے، جو یقینی طور پر میں جانتا ہوں، میں تو یہ سمجھتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں، لیکن آپ کے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس مجمع میں سب سے بڑا گناہ کار میں ہوں۔ اس پر جب تک نہیں آؤ گے بات نہیں بننے والی ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر کرو، دوسروں کے چکر میں نہ پڑو۔ حدیث کا ایک مضمون ہے کہ جس آدمی پر اللہ کا انعام ہوتا ہے اسے اپنے عیبوں کی فکر ہوتی ہے، تبھی تو ٹھیک ہوتا ہے وہ، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اسے دوسروں کے عیبوں کی فکر ہوتی ہے۔ آج یہی ایک نقطہ آپ باندھ کے لے جائیں کہ دوسروں کے عیبوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، اپنے عیبوں کو ٹھیک کرنے کی فکر کر لیں ہر آدمی، تو مجھے بتائیے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں؟ بس اسی کی نیت کر لیں، اسی کا ارادہ کر لیں اور اسی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی رسم نہیں ادا کرنی تھی، کوئی جلسہ نہیں تھا، کوئی وقت گزاری نہیں کرنی تھی۔ میں تو آیا تعلیم بھائیوں کی فرمائش پر کے انہوں نے کہا بھائی ایک رات ہمارے ساتھ آ کر رہ لو، وہاں ہمیں کچھ اطمینان سا ہو جائے گا دل میں، کیفیت الگ سی ہے۔ اس پر بھی ذرا سی بات کرنی جو انہوں نے کہا تھا، یعنی دلوں میں اطمینان نہیں ہے، ان حضرات نے مجھ سے کہا تھا۔ تو یہ جو دلوں میں اطمینان نہیں ہے حالات کی وجہ سے، اور حالات اچھے نہیں ہیں، میں مانتا ہوں اس بات کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حالات بہت اچھے ہیں، حالات اچھے نہیں، خطرات اچھے ہیں، ہر چیز کے لیے خطرہ ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن مسلمان ایک تو اس بات کو یاد کر لیں کہ جو کچھ مقرر ہے وہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا بھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چھوٹے سے تھے، وہ حضور سے بہت چھوٹے ہیں، تو بچوں سے بھی چھوٹے ہیں۔ حضور کی وفات کے بعد کتنے سال میں تھے؟ 18 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابن عباس 18 سال کے تھے کل، اور حضور کی ازواج مطہرات میں حضور کی ایک اہلیہ ان کی خالہ بھی تھی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور ان کے خالو بھی تھے، تو خالہ کے گھر میں آ کے سو بھی جایا کرتے تھے جب وہ چھوٹے تھے، حضور کے ساتھ میں کبھی کبھی تہجد میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، بہت سے قصے ہیں ان کے۔ ایک دن وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا، تو حضور نے فرمایا اے لڑکے یا غلام اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں سکھاتا ہوں، فائدہ ہوگا تمہیں، سنو۔ اللہ نے سمجھ بہت شاندار دی تھی امت کے صحابہ کے بڑے علماء کے، صحیح ابن عباس۔ حضور نے فرمایا کہ سنو، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ دو باتیں تو یہ فرمائی، اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو یا اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ یہی تو ڈر ہے نا، حفاظت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، نگرانی رکھو اپنے اوپر، تو تجدہ تجاہک، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ مسلمان کے لیے ہے نسخہ۔ کیوں گھبرا رہا ہے مسلمان؟ اس کے پاس تو اللہ کی طاقت ہے، مگر اللہ کی طاقت سے رشتہ بنانا پڑے گا۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے اور تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جہاں تمہیں ضرورت ہوگی اللہ تمہارے سامنے ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا، یاد رکھنا اس کو، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یاد رکھو کہ سارے لوگ تمہیں اگر کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہی فائدہ پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تمہارے لیے بھی کرتا ہے۔ سب آدمی مل کے چاہیں کہ مجھے بڑا چیز دے دیں، اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہ رہے تو نہیں دے سکتے۔ وَلَنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اور اگر سارے لوگ مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو پہنچا نہیں سکتے، مگر کوئی نقصان تو اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ اور اگر اللہ نے تمہاری حفاظت کا ارادہ کر رکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مال لے کر نہیں کر سکتی۔ مسلمان کو کیا ہوگا؟ کیوں ڈر رہا ہے بھائی؟ ایمان کہاں گیا؟ اللہ پر یقین کہاں گیا؟ یہ یقین تازہ کرو، اور اس کے تازہ کرنے کے لیے میں نے کہہ دیا کہ جس کا یقین ہے اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرو نا، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، تو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حالات ہیں مگر ان حالات کو کا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، حالات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، بندوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں پلٹتے ہیں، بندوں کے دل بھی اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ صحیح کرو، معاملات آسان ہو جائیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ڈرنا کسی چیز سے چاہیے نہیں،
مسلمانوں کو کسی بھی چیز سے نہیں ڈرنا ہے سوائے اللہ کے، اور اگر ڈرنا ہے خوف کرنا ہے تو اپنے گناہوں کا خوف کرو کہ مجھ سے گناہ ہو گئے، میں اپنے گناہوں کو ٹھیک کروں، توبہ کروں، میں اپنی زندگی کو بدلوں اور اپنے اللہ سے رشتہ صحیح کروں۔ تو وہی کہہ رہا تھا کہ کوئی جیسے کی رسم نہیں ادا کرنی تھی، چند باتیں اپنے بھائیوں سے کرنی تھی، آپ سب بھائی ہیں اور سب شریک ہو گئے تو بدلنا شروع کر دیں، آج ہی سے طے کر دیں کہ اپنی زندگی میں جہاں جہاں انگلی رکھنے کا موقع ہے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں سوچتا ہوں بہت دنوں کے بعد آیا ہوں، توبہ کے کلمات بھی پڑھ لیں، میں بھی پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ بھی پڑھ لیں، اور اگر کوئی لوگ ایسے ہوں جو بیعت کی نیت رکھتے ہوں پہلے سے یا اب ان کا خیال بنا ہو تو وہ بیعت کی نیت بھی کر لیں، یعنی یہ پڑھتے ہوئے ہی نیت کر لیں کہ ہم بیعت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو بیعت ہو جائے گا۔ لیکن بیعت کرنے کا بالکل یہ مقصد نہیں کہ مجھے پیر سمجھے اپنا، ان کو مرید سمجھو، صاحب نہیں، بالکل نہیں، صرف یہ مقصد ہے شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی عادت پڑے، اس ارادے سے کرنا ہو تو کریں، اور ظاہر یہ ارادہ تو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، چاہے بیعت کی نیت بھی نہ کرے تب بھی یہ ارادہ تو ضروری ہے کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا ارادہ، اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ۔ تو اسی نیت سے اللہ کے سامنے توبہ کی نیت سے سب لوگ پڑھیں، بیعت کی نیت صرف وہ لوگ کریں جن کا ارادہ ہو بیعت کرنے کا اور جو سمجھتے ہوں اس بات کو کہ بیعت کا مطلب کیا ہے، ایک عہد ہے ایک آدمی کے ساتھ میں اپنے اللہ سے کہ اللہ میں اپنی زندگی آج سے بدلنا شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتسلیم بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جن لوگوں نے بیعت کی نیت کی ہو وہ معمولات کو سمجھ لیں اور شروع کر دیں۔ استغفار صبح شام 100 مرتبہ پڑھا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 بار صبح 100 بار شام، درود شریف 100 بار صبح 100 بار شام، قرآن کریم کی تلاوت جتنی ہو سکے روزانہ۔ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہ ہوں اللہ کے واسطے قرآن پڑھنا شروع کریں، سارے کام سے پہلے یہ کام کرو۔ 3 چیزیں ہو گئی، استغفار، درود شریف، قرآن شریف۔ چوتھا کام ہے ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، یعنی کام سب کرتے رہیں اپنے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں اور میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دھیان کرتے رہیں، بس باقاعدہ کچھ پڑھنا نہیں ہے بلکہ سوچنا ہے ذہن میں، خالی اپنے سب کام کرتے رہیں، جس کا جو کام ہے، پڑھنے کا، پڑھانے کا، دکان کا، مکان کا، جنگل کا، باہر کا، بازار کا، مدرسے کا، جو بھی ہے اپنے کام کرتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کی عادت ڈالیں، مزاج بنائیں، انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اور ایک کام یہ ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر دل سے اللہ اللہ کہنا ہے، جس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو فرصت ہو 10-20 منٹ آدھے گھنٹے کی، اس وقت باوجود قبلہ رخ بیٹھ جائیں، چاہے مسجد میں بیٹھیں یا گھر میں بیٹھیں یا آفس میں بیٹھیں، جہاں آپ کو تنہائی ایک سوئی مل جائے وہاں بیٹھ جائیں، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں ایک ٹائم مقرر کر لیں سوچ کر کہ مجھے اس ٹائم فرصت ہوتی ہے، اس وقت میں بیٹھیں، باوجود قبلہ رخ آنکھ بند کر لیں اور دل کی طرف توجہ کریں، دھیان دیں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ جتنی دیر بیٹھنے بعد میں بس یہ خیال کرنا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، بولنا نہیں ہے، اس میں خاموش بیٹھ کر دل سے اللہ اللہ کہنا ہے۔ یہ کام اگر پابندی سے کر لیں گے تو انشاءاللہ خود نظر آ جائے گا کہ زندگی بدلنا آسان ہو جائے گا۔
जिन गुनाहों को अब तक छोड़ना मुश्किल लगता है आसान हो जाएगा छोड़ना, जो नेकियां करना मुश्किल लगता है आसान हो जाएगा उनका करना, जिंदगी बदलेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सभी को तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अ'युनिन वज'अलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुबल्लिगना मिन्हा शैअन फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलिय्युना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु शुक्रन व लकल मन्नु फ़ज़लन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अत-तौफ़ीक़ लिमहासिनिका मिनल अअमाल व सिद्क़ अत-तवक्कुल अलैका व हुस्न अज़-ज़न्न बिक। सुब्हान ख़ालिक़िन नूर। अल्लाहुम्मा ला तुहलिकना फ़ुजाअ व ला तअख़ुज़ना ग़फ़ला व ला तुफ़ितना अन हक़्क़िन व ला वसीया। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफत अय्न। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन फ़जअतिल ख़ैर व नऊज़ु बिका मिन फ़जअतिश शर्र। ए अल्लाह, हम आपके कुछ बंदे यहाँ जमा हो गए मस्जिद में और हम बैठ गए कुछ बातें करने के लिए। अल्लाह, हम बैठते हैं अपने कामों से, हमें डर लगता है अपने गुनाहों से, हमारा जी चाहता है कि हम बदल जाएं, हम अच्छे बन जाएं, हम आपके अच्छे बंदों जैसे काम करने लगे, हम आपके अच्छे बंदों में शामिल हो जाएं। अल्लाह, यहाँ जमा होने का कोई मकसद नहीं था। अल्लाह, ये सारे भाई इनको अचानक बताया गया और सब आ गए, बड़ी तादाद में अल्लाह आ गए। अल्लाह, इनके आने को कबूल कर लीजिए और इसकी लाज रख लीजिए और इसकी बरकत से हम सबको अल्लाह अपने अच्छे बंदों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह में ठीक कर दीजिए। अल्लाह आफियत के साथ माफ़ी के साथ हमारे हालात सुधार दीजिए। अल्लाह, अब तक बहुत गुनाह किए हैं। अल्लाह, गुनाह इतने हैं कि गिन नहीं सकते। जिस तरह से आपकी नेमतें बेशुमार हैं, हमें तो ऐसा लगता है कि शायद हमारे गुनाह भी बेशुमार हैं। हमें तो बहरहाल हम तो गिन नहीं सकते, तो बहुत की बात है। अल्लाह, अगर हमारे गुनाह माफ़ नहीं हुए तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह, हमारा किस्सा ये है कि दुनिया की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, जहन्नम की आग में कैसे कोई जा सकता है हमसे से। अल्लाह, दुनिया की तकलीफ़ें हमें परेशान कर देती हैं, जहन्नम की तकलीफ़ें बर्दाश्त करने की तो कोई हिम्मत ही नहीं है। अल्लाह, हम सब आपसे आजिज़ी के साथ मांगते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि हमें जहन्नम में न चलाना, जहन्नम में मत भेजना और जहन्नम से बचना हमारे लिए आसान कर देना। और अल्लाह, उसका रास्ता तो यही है कि हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएं। अल्लाह, माफ़ कर दीजिए, अभी कर दीजिए। अल्लाह, हम सब के लिए, हमारे बीवी बच्चों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे मुताल्लिक़ीन के लिए, सारे मुसलमानों के लिए अल्लाह माफ़ी का फैसला कर दीजिए। अल्लाह, अगर आप माफ़ करना चाहें तो थोड़ी रोकने वाला चाहिए। आपकी ताकत बहुत बड़ी है, आपकी शान बहुत बड़ी है और आपकी रहमत इतनी वसी है कि आपने तो यूँ कह दिया कि बंदे अगर ज़मीन भर गुनाह लेके आएगा तो ज़मीन भर मग़फ़िरत में लेके आ जाऊँगा। अल्लाह, आपकी रहमत बहुत वसी है। अल्लाह, रहमत का मामला कर दीजिए और सबके गुनाह माफ़ कर दीजिए। अल्लाह, हम सब ने बैठ कर यहाँ वादा किया है, अल्लाह इरादा किया है, हमारे इरादे और वादे को पक्का बना दीजिए, सच्चा बना दीजिए और आज से हमारी ज़िंदगियाँ बदल दीजिए। हमने से जिसकी ज़िंदगी में जो गुनाह चल रहा है, अल्लाह उस गुनाह से हमारा पीछा छुड़ा दीजिए। अल्लाह, हमें हदीस के मुताबिक अल्लाह में शामिल फरमा दीजिए और नाकाम और बेवकूफ़ लोगों की फहरिस्त से हमें निकाल दीजिए। अल्लाह, ये उम्मत ठीक है, ऐसे ही हालात में मुब्तला है। हम जो बातें कर रहे थे यकीनन वो हमारे अमाल हैं और इससे भी बदतर अमाल हैं, मगर अल्लाह क्या करें, हम आपकी रहमत हासिल करने के लिए कहते हैं कि हम चाहे जितने गंदे हों, चाहे जितने गुनाहगार हों, चाहे जितने खराब हों, चाहे जितनी गलतियाँ हमसे होती हों, मगर अल्लाह एक बात तो सच्ची है कि हम आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है ना।
اے اللہ یہ واسطہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، اے اللہ وہ رحمت رحمت للعالمین اور آپ رحمت تمام، اے اللہ اپنے فضل سے خاص رحمت کا معاملہ فرما دیجیے اور پوری امت کو معاف کر دیجیے، ہم سب کے اور سارے لوگوں کے انفرادی گناہ بھی معاف کر دیجیے اور اجتماعی غلطیوں کو بھی معاف کر کے اللہ سدھار دیجیے، اللہ سدھار دیجیے، حالات بدل دیجیے، اللہ حالات آپ کے ہاتھ میں ہیں، دل آپ کے ہاتھ میں ہیں، سارے بندوں کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ ہمیں ظالموں سے محفوظ رکھیے، ظالموں کا تختہ فرش بننے سے محفوظ رکھیے، ہمیں بھی اور ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی، ہمیں بھی اور ہمارے خاندانوں کو بھی، ہمیں بھی اور ہمارے رشتہ داروں کو بھی اور تمام ایمان والوں کو اللہ ظالموں کا تختہ فرش بننے سے محفوظ فرما دیجیے، اللہ محفوظ کر دیجیے، اللہ بچا لیجیے عزتیں، بچا لیجیے جان اور مال، اللہ بچا لیجیے آبروئیں، اللہ بچا لیجیے ایمان، اللہ جس چیز کو خطرہ ہے حفاظت فرما دیجیے، اللہ آپ ہی حفاظت فرما سکتے ہیں، رب کریم کرم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے، رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، رحمت کی ہوائیں چلا دیجیے، صبور قلب عطا فرما دیجیے، طمانینت قلب عطا فرما دیجیے، دلوں کو قوت دے دیجیے، دلوں کو ہمت دے دیجیے، رب کریم رحمان الرحیم جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجیے، ہم نے ہمارے گھر والوں میں متعلقین میں جو بیمار ہیں سب کو صحت دے دیجیے، جو مقروض ہے انہیں قرض ادا کرا دیجیے، جو بے گھر ہے انہیں آرام دے گھر دے دیجیے، جو بے اولاد ہے انہیں اچھی اولاد دے دیجیے، جو بے روزگار ہے انہیں بابرکت حلال روزگار دے دیجیے، جن کے کاموں میں رکاوٹ ہے وہ دور کر دیجیے، جن کے سامنے کچھ کام ہے اللہ کو آسان کر دیجیے، ہم میں سے جس کے سامنے کوئی مشکل ہے اسے آسانی میں بدل دیجیے، جو جیلوں میں بند ہے انہیں رہائی دلا دیجیے، اللہ ہمارے جو بھی لوگ جیلوں میں اللہ ان سب کو رہائی فوراً عطا فرما دیجیے، اللہ خواہشوں کو دور فرما دیجیے، اللہ ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجیے، ہمارے کام بنا دیجیے، کام بگڑنے سے بچا لیجیے، اللہ ہمارے کاموں میں آسانی عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں صحیح راستے پر استقامت عطا فرما دیجیے، آپس میں محبت عطا فرما دیجیے، آپس کے اختلافات دور کر دیجیے، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کی توفیق دے دیجیے، اللہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا بنا دیجیے، سارے مسلمانوں کے دلوں کو ملا دیجیے، اللہ اپنا فضل فرما دیجیے، اللہ دین کے سارے کاموں کی حفاظت فرمائیے، اللہ حرمین شریفین اور تمام مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ مدرسوں کی حفاظت فرمائیے، دارالعلوم دیوبند اور تمام مدرسوں کی اور ہمارے اس مدرسے کی بھی حفاظت فرمائیے، اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرمائیے، اللہ شریعت و سنت کے مطابق چلنے والے خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے اس مدرسے کے کاموں میں جو کمیاں باقی ہوں دور فرمائیے، ترقی عطا فرمائیے، وہاں شاکر اور ان کے تمام رفقا کی مدد فرمائیے، اللہ یہاں کے لوگوں سے بھی کام لیجیے اور اللہ اپنی مدد شامل حال فرمائیے، اللہ ہم سب کے لیے اپنی مدد شامل حال فرما دیجیے اور زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اپنی مدد و توفیق سے ہمیں محروم نہ فرمائیے، اللہ اچھے حال کے بعد برے حال سے بچائے رکھیے، نعمتیں ملنے کے بعد زوال نعمت سے بچائے رکھیے، ہدایت کے بعد گمراہی سے بچائے رکھیے، اللہ عزت کے بعد ذلت سے بچائے رکھیے، اے اللہ خیر کے بعد شر سے بچائے رکھیے، اے اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے اور سب سے بہتر ہمارے آخری وقت کو بنا دیجیے، ہم سب کے دلوں میں کچھ تمنائیں ہیں، کچھ کام سامنے ہیں، ضرورتیں ہیں، اللہ سب آسانی سے پوری فرما دیجیے، ہمارے کاموں کا انجام بہتر فرما دیجیے، ہم سب کی ہمارے رویال و متعلقین کی اور ہم سب کے ایمان کی جان کی ایمان کی عزت و آبرو کی گھر بار اولاد کاروبار کی حفاظت فرمائیے اور ہمارے دلوں کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے جن کا ہم پر حق ہے ان سب کو بھی دعاؤں میں شامل فرما کر ان سب کے اور ہم سب کے اپنے دعائیں قبول فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک بات معذرت کے ساتھ یہ ہے میری طبیعت اچھی نہیں ہے، زیادہ ہمت نہیں ہے مجھے، تو مسافر سے میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ خیر رکھے، اگلی بار میں ان شاء اللہ کریں گے، میں سلام کرتا ہوں، آپ دعا کریں، ان شاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔